زمینوں سے پہلے آسمانوں پہ ہوئی شادی کہ فرشتے بنے باراتی اور فرشتوں نے دی مبارکبادی۔ عزیزان گرامی قدر، مومنین کرام، پہلی ذی الحجہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیدہ فاطمۃ الزہرا جو آیت کوثر کی مصداق ہے، جو سورہ دہر کی مصداق ہے، جو آیہ مباہلہ کی مصداق ہے، جو آیہ نور کی مصداق ہے، اس کی شادی نور کی نور سے شادی ہوئی اور پہلی ذی الحج کو ان کی رخصتی ہوئی۔ ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو نکاح تھا وہ ماہ رمضان میں ہوا اور رخصتی 1 ذی الحج کو ہوئی، اور بعض تواریخ دان لکھتے ہیں کہ 10 ماہ پہلے نکاح قدر تھا۔ اول تو یہ جانتے ہیں کہ یہ رشتہ کیسے ہوا۔ رشتہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافی مرتبہ رشتے آئے، بعض اصحاب کے آئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں فاطمہ کا رشتہ اس شخص کو دوں گا جس کا انتخاب اللہ کرے گا، اور چونکہ اس کا انتخاب اللہ کرے گا اور جو اللہ چاہے گا میں وہی کروں گا۔ تو بعض اصحاب نے بھی رشتے بھیجے، لیکن ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا، بیٹی میں آپ کا نکاح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کرانا چاہتا ہوں۔ تو بی بی نے بھی اصرار دکھایا اور یہ نکاح ہو گیا، جس کے بعد ملتا ہے کہ 10 ماہ بعد رخصتی ہوئی، اور رخصتی کے لیے جو جہیز لیا گیا اس میں چند چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد ابن اسود کو کچھ رقم دے کے بھیجا، اور اس جو جہیز کی رقم تھی، جو حق مہر کی رقم تھی، وہ تاریخ میں لکھا ہے، بعض نے لکھا 400 درہم تھی جو مولا امیر نے اپنی زرہ بیچ کر دیے تھے، بعض نے کہا 500 درہم تھے، البتہ 500 یا 400، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد ابن اسود کو بھیجا کہ ان چیزوں سے میری بیٹی کے لیے آپ کچھ گھریلو سامان خرید کر لائیں، اور ان میں اس کے ساتھ جناب حضرت سلمان محمدی کو بھیجا اور ہمراہ جناب حضرت بلال علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سارے گئے اور کچھ دیر میں سامان لے کر جناب عبداللہ کے پاس واپس آئے اور آگے سامان رکھا، اور اس وقت جناب اسما بنت امیس بھی ساتھ، اور جو جہیز میں چیزیں تھیں، ایک قمیص تھی، ایک مکنا تھا، 2 فراش تھے، ایک چارپائی تھی یا چارپائی کے مانند چیز تھی، اور 4 تکیے تھے، ایک پانی پینے کا برتن تھا، اور ایک آٹا پیسنے کی چکی تھی، اور ایک نیچے بچھانے کے لیے چمڑی کا فراش تھا، اور ایک پانی پینے کا برتن تھا، اور بعض چیزیں اس میں شامل تھیں۔ اور اس کے بعد اتنی سادگی سے یہ رخصتی ہوئی، اور لکھتے ہیں کہ اس رخصتی کے ساتھ جو سلمان محمدی نے اشہب نامی ناکہ کو پکڑا، اور جس پہ سیدہ سوار ہوئیں، اور یہ قافلہ چلا مولا امیر کے گھر کی طرف، جس میں ازواج مطہرات باراتی بنی آگے چل رہی تھی۔ بنی ہاشم کے نوجوان جو تھے وہ تلواریں لے کے، ننگی تلواریں لے کے اس کاروان کے ساتھ چلے، اور یہ صحرا کہتے چلے کہ نور کی نور سے شادی ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اور اس کے بعد شادی کے بعد ملتا ہے کہ ایک دن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بابا، مجھے عرب خواتین ہمیشہ یہ طعنہ دیا کرتی ہیں کہ آپ کی ایک فقیر سے شادی ہوئی ہے، ایک مسکین سے شادی ہوئی ہے، ایک غریب سے آپ کی شادی ہوئی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں ہے کہ آپ کی شادی اس شخص سے میں نے کرائی ہے کہ جو اسلام میں سب سے پہلے ہے، جو علم میں افضل ہے، جو علم میں سب سے افضل ہے، جو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا مسکرانے لگی۔ اور ایک جگہ ملتا ہے کہ
کچھ عرصہ بعد جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا باپ کی مفارقت اور باپ سے علیحدگی کا جو تھا اثر تھا، تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المؤمنین سے کہا کہ کیوں نہ ہم بابا کے ساتھ رہنا شروع کریں، کہ اس لیے ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے پاس ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک گھر دلوا دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک کنیز عطا کی جس کنیز کا نام فضہ تھا۔ اور اس لیے ملتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ بی بی اپنے گھر کے تمام کام خود کرتی تھی، اور حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے کام بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کیا کرتی۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول خدا نے ایک کنیز عطا کی، تو رسول خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس کے بعد ایک دن خود گھر کا کام کیا کرتی تھی، بچوں کو سنبھالا کرتی تھی، اور ایک دن جناب فضہ گھر کا کام کیا کرتی تھی، یعنی ایک دن بی بی آرام کیا کرتی تھی تو ایک دن گھر کا کام کیا کرتی تھی، اور ساتھ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لولا علی لم یکن لفاطمۃ کف، کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا اس دنیا میں کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام جو حوائج شرعیہ رکھتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی نیک تمنائیں قبول فرمائے، اور خواتین کو سیرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ چلنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔